بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر، خاص طور پہ ایک گروپ کے اندر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں کے حوالے سے اور خروج یمانی کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میرے پاس ایک کتاب ہے اس وقت، غیبت طوسی، اور شیخ الطائفہ طوسی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، جس کا ترجمہ جو ہے نا وہ آصف علی رضا نے کیا ہے، اور یہ تراب پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں سے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے حوالے سے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ ظہور کا نقشہ آپ کے سامنے آئے، اور جو یہ بے تکی اور بے مقصد باتیں جو گروپ کے اندر ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ پہلی حدیث ہے، ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سفیانی کا خروج حتمی ہے اور آسمانی ندا حتمی ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا حتمی ہے، اور بہت سی باتوں کے لیے وہ جناب فرمایا کرتے تھے کہ یہ حتمی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور بنی فلاں کے درمیان اختلاف بھی حتمی ہے، اور قتل نفس زکیہ بھی حتمی ہے، اور امام قائم کا ظہور بھی حتمی ہے۔ میں نے عرض کیا، آسمانی ندا کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، صبح کے وقت ایک منادی آسمان سے ندا دے گا، جسے ہر قوم اپنی زبان میں سنے گی کہ آگاہ ہو جاؤ، حق علی اور ان کے شیعوں میں سے ہے۔ پھر دن کے آخری وقت میں ابلیس زمین سے ندا دے گا، حق عثمان اور اس کے شیعوں میں سے ہے۔ بس اس ندا سے اہل باطل شک میں پڑ جائیں گے۔ یعنی پہلی ندا جو آسمان سے آئے گی، وہ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، وہ میں آگے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، کہ اس روایت میں کہا گیا کہ وہ ندا جبرائیل علیہ السلام کی ندا ہوگی، جس میں یہ کہا جائے گا کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ پھر شام کے وقت ابلیس ندا کرے گا کہ حق عثمان اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ اب دوسری روایت کی طرف آتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 10 باتیں لازمی ہیں۔ نمبر 1 سفیانی، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دخان یعنی دھواں، نمبر 4 دابا، نمبر 5 خروج قائم، نمبر 6 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 7 نزول عیسیٰ، نمبر 8 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، اور نمبر 10 دریائے عدن کی تہہ سے آگ کا بلند ہونا، جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گا۔ یہ 10 نشانیاں اس حدیث میں بیان کی ہیں۔ اب ایک اور حدیث سنیں۔ عمر بن حنظلہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام قائم علیہ السلام کے قیام سے قبل 5 علامات ظاہر ہوں گی۔ آسمانی آواز، یہ جس کا میں نے پچھلی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ پہلی کیا ہے نشانی ہے؟ آسمانی آواز، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی آواز، کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ دوسری سفیانی کا خروج۔ تیسرا بیدا صحرا میں زمین کا دھنس جانا، یہ عرب کے اندر ایک صحرا ہے بیدا، وہاں پر زمین دھنس جائے گی، سفیانی کا لشکر وہاں پہ غرق ہو جائے گا۔ چوتھا خروج یمانی، اس کے حوالے زیادہ بات ہو رہی ہے، میں آگے اس کے حوالے سے مزید عرض کروں گا۔ اور نفس زکیہ کا قتل۔ ٹھیک ہے، یہ 5 علامات اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اب ایک اور حدیث سنیں جی۔ ابو خدیجہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام قائم علیہ السلام کا خروج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ بنی ہاشم میں سے 12 آدمی ایسے نہ نکل چکے جو اپنی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ بنی ہاشم سے ہوں گے، ایسے 12 لوگ ہوں گے بنی ہاشم سے، یعنی سید اپنے آپ کو کہتے ہوں گے، بنی فاطمہ سے ہوں گے، اپنے آپ کو سید کہتے ہوں گے، اور وہ امامت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ 12 جو ہے نا وہ لوگ ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور وہ بنی فاطمہ میں سے، بنی ہاشم میں سے ہوں گے، یعنی ظاہراً وہ سید کہتے ہوں گے خود کو، لیکن امامت کا دعویٰ کریں گے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت بھی ایک شخص کراچی میں موجود ہے، عتیق الرحمان گیلانی کے نام سے، جو خود کو ان 12 میں سے ایک کہتا ہے، اور یہ صاحب جو گروپ کے اندر یہ بار بار ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے
کہ وہ اپنے کسی کو لانا چاہتے ہیں، امام مہدی کے طور پر متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سید تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہوں وہ 12 میں سے ایک میں بھی ہوں، تو مجھے بھی امام مہدی مانو۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ایجنٹ کے طور پر آئے ہوئے ہوں یہاں پر، اور اس گروپ کے اندر اور دیگر گروپوں میں بھی اس قسم کا شر پھیلانے کے لیے۔ دیکھیں اس حدیث کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس حدیث کے الفاظ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مثبت بات نہیں کی گئی ہے، یہ منفی بات ہے کہ 12 لوگ جو ہے وہ دعویٰ کریں گے امامت کا۔ ابو خدیجہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام قائم کا خروج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ بنی ہاشم میں سے 12 آدمی ایسے نہ نکل چکے جو اپنی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اپنی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی حدیث پر آتے ہیں کہ عمیرہ بن نفیل سے روایت ہے کہ میں نے امام حسن بن علی علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جس امر کا تم لوگوں کو انتظار ہے وہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بیزار نہ ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پر لعنت نہ کرنے لگو گے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے نہ لگو گے، اور ایک دوسرے کو کافر نہ کہنے لگو گے۔ یہ شیعوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ شیعہ آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے لگیں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی حالات پیدا ہو گئے مختلف مسائل کے اوپر، تقلید کے مسئلے پر، اجتہاد کے مسئلے پر، شہادت ثالثہ کے مسئلے پر وغیرہ وغیرہ، بالکل یہی صورتحال ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، عمیرہ بن نفیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، پھر اس میں بھلائی تو کچھ نہ رہی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ساری بھلائی تو اسی میں ہے، اس لیے کہ اس وقت قیام کرے گا یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام اب بہت قریب آ گیا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خراسانی، سفیانی اور یمانی تینوں کے خروج ایک ہی سال ہے، ایک ہی مہینے ہیں اور ایک ہی دن میں ہوں گے، اور ان میں سے یمانی کے علاوہ کسی کا جھنڈا ہدایت کا نہیں ہوگا، بلکہ یمانی کا جھنڈا حق کی طرف ہدایت کرے گا۔ دیکھیں 3 خروج ہیں، ایک سال، ایک مہینے، ایک دن میں۔ سفیانی کا خروج، خراسانی کا خروج اور یمانی کا خروج۔ اب اس میں یمانی جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دینے والا جھنڈا ہے، نو ڈاؤٹ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو شخص بھی اپنے آپ کو یمانی کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، وہ چاہ تو یہی رہا ہے کہ وہ خود کو یمانی کے طور پر پیش کرے، یا اپنے کسی پیر کو یمانی کے طور پر پیش کرے جس کا وہ ایجنٹ بن کر اس گروپ کے اندر آیا ہوا ہے۔ وہ یہ بات سن لے، اس حدیث کو سن لے کہ سفیانی کا خروج بھی ساتھ ہی ہونا ہے، خراسانی کا خروج بھی ساتھ ہی ہونا ہے، تو پہلے وہ خود سفیانی کا خروج تو ثابت کرے۔ اگر وہ خود کو یمانی کہنا چاہ رہا ہے تو پھر سفیانی کو بھی ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں سفیانی بھی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یمانی جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ یمانی سے مراد کیا ہے؟ یمن کے رہنے والے، یمن کی طرف سے۔ اور وہ جو کالے جھنڈوں والی روایت میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کالے جھنڈے آئیں گے مشرق کی طرف سے، خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آئیں گے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دیں گے، تو وہ یمن بھی تو مشرق میں ہے نا، مشرق کی طرف سے آئیں گے، خراسان کی طرف سے، تو وہ مشرق کی طرف سے جو کالے جھنڈے آئیں گے تو یمن بھی مشرق میں، تو یہ یمانی کا لشکر ہے، یعنی کالے جھنڈوں والوں کا لشکر ہے، یمن والوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ جابر نخعی ہے، معذرت چاہتا ہوں، جابر نخعی سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، وہ سیاہ پرچم خراسان سے نکل کر کوفے کی طرف آئیں گے، بس جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو وہ بیعت کے لیے بھیج دیے جائیں گے۔ دیکھیں اب یہ وہ خراسان کی طرف سے، خراسان کیا ہے؟ خراسان یہ یمن کا علاقہ، یہ ایران کا علاقہ، آذربائیجان کا علاقہ، افغانستان کا علاقہ اور پاکستان کے بعض علاقے، خاص طور پر پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ، یہ وہ علاقے ہیں جو خراسان کہلاتے تھے۔
اب خراسان سے وہ کالے جھنڈے والے آئیں گے، سیاہ پرچم آئیں گے، اور اس میں وہ اسی کو بعض حدیثوں میں یمانی کا لشکر کہا گیا ہے، اور بعض حدیثوں میں خراسان سے آنے والے کالے جھنڈوں کا لشکر کہا گیا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کریں گے۔ ایک اور حدیث سن لیں جی، ابو بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا 23 تاریخ کو امام قائم کا نام کا اعلان ہوگا۔ 23 تاریخ کو، وہ کس مہینے کی 23 تاریخ ہے یہ پتہ نہیں، لیکن 23 تاریخ کو ہوگا۔ اور عاشور کے دن، جس دن امام حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، امام قائم قیام فرمائیں گے، یعنی امام زمانہ کا ظہور جو ہے، ان کے قیام کا جو دن ہے وہ عاشور کا دن ہوگا، وہ عاشور کے دن قیام فرمائیں گے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جو آنے والا عاشور ہے اس میں انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ ایک اور روایت اس حوالے سے، ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، علی بن مہزیار سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم بروز ہفتہ عاشور کے دن رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے حضرت جبرائیل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ان کی بیعت کرو، یہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی وہ جو عاشور کا دن ہوگا وہ ہفتے کا دن ہوگا، ہفتے کے دن عاشور ہوگا۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ اس دفعہ جو عاشور آ رہا ہے یہ انشاءاللہ العزیز ہفتے کے دن ہی آ رہا ہے، اور 23 تاریخ تو آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ 23 تاریخ ہے، لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کو پھر۔ ایک اور حدیث سنیں جی، ابو بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، امام قائم علیہ السلام کا ظہور تاک سالوں میں سے کسی سال میں ہوگا جیسے 9، 3، 5 اور 1۔ تاک سالوں میں سے کسی ایک سال میں ہوگا جیسے 9، 3، 5 اور 1۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں جی، ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، امام قائم کا خروج حتمی ہے۔ میں نے عرض کیا اور ندا کیسی ہوگی؟ امام نے فرمایا، آسمان سے ایک منادی ندا دے گا، اول وقت میں ندا دے گا کہ آگاہ ہو جاؤ، حق علی اور ان کے شیعوں میں سے ہے۔ پھر دن کے آخری وقت میں ابلیس اعلان کرے گا کہ آگاہ ہو جاؤ، حق عثمان اور ان کے شیعوں میں سے ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، بس یہ سن کر اہل باطل شک میں پڑ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں کہ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ آسمان سے ایک منادی امام قائم کے نام کا اعلان کرے گا، جس کو تمام اہل مشرق و مغرب سنیں گے، جس کو سن کر سونے والے جاگ اٹھیں گے اور کھڑے ہوگا، اور جو کھڑا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اور یہ آواز جبرائیل روح الامین کی آواز ہوگی علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام ندا دیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نے ظہور فرما دیا ہے، سب لوگ ان کی بیعت کریں اور ان کی طرف جائیں۔ یہ وہ احادیث تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب جو لوگ یہ یمانی کے خروج کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یمانی کا خروج ہوگا، وہ بالکل حق والا پرچم ہوگا، وہ سیاہ جھنڈوں والا پرچم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ سفیانی کا خروج بھی ہونا ہے، اس کے ساتھ خراسانی کا خروج بھی ہونا ہے، اس کے ساتھ دیگر علامات جو بیان کی گئی ہیں وہ بھی ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود کو یمانی ظاہر کرنا چاہتا ہے یا یمانی کا نمائندہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ یہ باقی علامتیں بھی پوری کرنی ضروری ہیں۔ جب تک یہ باقی علامتیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک کسی کو یمانی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی اس کتاب سے، جو کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی احادیث کا خلاصہ یہی بنتا ہے۔ تو لہٰذا گروپ کے اندر فتنہ اور فساد کرنے سے اجتناب کریں، اور ان احادیث کے بعد، اس وائس نوٹ کے بعد اب مزید اس ٹاپک کے اوپر مزید بحث نہ کریں پلیز۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔